بھی ہو، معاشرے میں ہوتا وہ غلط ہے، لیکن کہنا کہ ٹرپل طلاق دینے سے طلاق ہو ہی نہیں سکتی یہ بالکل غلط ہے۔ کئی فتوے ہیں، آپ اگر سعودی عربیہ میں عربی میں کتاب ہے، کم از کم 300 فتوے ہے کہ اگر سارے شرائط پورے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ شرائط پورے ہوتے نہیں آج کی تاریخ میں، اسی لیے ٹرپل طلاق سے طلاق ہوتی نہیں، ٹرپل طلاق دے تو ایک ہی طلاق مانی جاتی ہے، لیکن سارے شرائط اگر مکمل ہوتے جو بہت مشکل ہے، ناممکن کے حساب سے ہے، اسی لیے ٹرپل طلاق دینے سے ایک طلاق مانی جانا چاہیے۔ لیکن اگر دو اختلاف ہے حنفی یا اہل حدیث میں، تو وہ جو عالم کو ترجیح دیتے ہیں، وہ عالم جو اس جگہ کا جو عالم ہے، اور وہ برابر موقع دیکھ کے ہی شوڈ ڈیسائیڈ ویدر ٹرپل طلاق ایک مانی جانی چاہیے یا 3 مانی جانی تھی۔ اکثر جو آج کے حالات ہیں، میں کہوں گا کہ 3 طلاق دے، ایک ہی طلاق مانی جانا چاہیے۔ اگر سارے حالات جو حدیث کے مطابق اگر فٹ ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے چانسز بہت کم ہیں۔ اگلی کال کن دوست کے ساتھ ہے؟ ہلو ہلو جی جی ڈاکٹر صاحب جی ہاں، جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، میں غفور بول رہا ہوں فرام یو کے برمنگھم۔ جی ہو صاحب فرسٹ آف آل کنگریچولیشن ٹو ڈاکٹر شہر آپ کو اور ڈاکٹر نائب صاحب، یو ڈوئنگ دا بیسٹ اسلامک جاب آئی کین امیجن، بیوٹیفل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سر اپنا یہ جو لاٹری ہے، اباؤٹ دی لاٹری، اف یو نو یو گٹ دا لاٹری، آئی نو اٹس حرام، اے فرینڈ ٹولڈ می ٹو آسک یو کہ لاٹری جو ہے اف یو گٹ اٹ کین یو یوز اٹ، از اٹ حلال ٹو یوز اور کین یو یوز فار دا گڈ کاز، اور وٹ از دا سولوشن اف یو گٹ دا لاٹری؟ جی I'll read the Quran. بہت شکریہ۔ لاٹری کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر اچھی کسی جگہ پر رقم استعمال کرنے کا خیال ہو تو پھر First point is mentioned the Quran, Surah Ma'idah, chapter number 5, verse number 90. اردو میں رکھو۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 جی۔ آیت نمبر 90 میں لکھا ہے کہ شراب اور جوا بالکل حرام ہے۔ رشت من عمل الشیطان، یہ شیطان کی چیز بالکل حرام ہے۔ پہلی چیز لاٹری خریدنا ہی نہیں چاہیے، جتنے کا سوال بعد میں آئے گا۔ اب لاٹری خریدیں گے تو سوال آئے گا جتنے کا، لاٹری خریدنا ہی حرام ہے کوئی بھی شکل میں۔ یہ ہوتا ہے کہ اس لاٹری کی رقم سے پھر یہ اچھا کام ہوگا، لاٹری خریدنا ہی حرام ہے۔ اب جب لاٹری بلڈ خریدیں بینک کے گے، لیے استعمال ہوگی لاٹری یا کسی اور جگہ اس کی کوئی بھی لاٹری خریدنا ہی حرام ہے، تو آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ بینک میں ڈالیں گے ربا کا پیسہ کیا کریں گے، تو بینک میں پہلے ڈالنا ہی نہیں چاہیے فکس ڈپازٹ میں، تو ربا کا پیسہ کیا کریں گے وہ سوال بعد میں آئے گا۔ قرآن کہتے ہیں ربا حرام ہے تو ربا حرام ہے، تو اب ربا جب لیں گے تو آئے گا سوال دینے کا، تو لینا ہی حرام ہے۔ اسی طریقے سے لاٹری بھی لینا ہی حرام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آپ کو ٹھوس کے دے دیتا ہے اور معلوم پڑ گئے تو بالکل حرام ہے۔ اگر آپ کو مل گیا ابھی پھینک تو سکتے نہیں۔ ایک سوال یہ بھی آیا اٹلی سے، ابھی جو بریک میں کال آئی تھی کہ جی ہم مسجد بنانے کے لیے بینک سے رقم لینا چاہتے ہیں، لیکن بینک سے اگر رقم لیں گے مسجد بنانے کے لیے تو اس پہ سود دینا پڑے گا، ہم کیا کریں؟ بالکل غلط ہے۔ کوئی بھی کام کے لیے بھلے وہ مسجد ہو یا دوسرا کوئی کام بھی ہو، سود کا پیسہ بالکل حرام ہے۔ سود سے کام اچھے کاز کے لیے بھی، اچھے کاز کے لیے بھی حرام ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 کہ جو کوئی سود میں انوالو ہوتا ہے اللہ اور رسول ان کے اوپر اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اگر آپ شراب پئیں گے، جوا کھیلیں گے تو حرام ہے، لیکن اللہ کے رسول آپ پہ اعلان جنگ نہیں کریں گے۔ لیکن اگر سود میں انوالو ہوئیں گے تو آپ کے اوپر جہاد کریں گے، اور کوئی بھی انسان یہ طاقت نہ اللہ رسول سے جھگڑا کرے۔ اچھا، حرام سے آیا ہوا پیسہ ہے، میں نے یہ دیکھا ہے سوسائٹی میں، حرام سے آئے ہوئے پیسے سے لوگ عمرہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، حرام یہ ہو رہا ہے، آپ بھی جانتے ہیں غلط ہو رہا ہے۔ یہ غلط ہو رہا ہے، کوئی ثواب نہیں اس کا، یا کوئی ثواب ہے؟ غلط ہے۔ اگر آپ حرام کا پیسہ ہے تو غلط ہے۔ حرام کے پیسے سے آپ اگر جائیں گے حج، اپنے جگہ پہ حج کریں گے، حج اگر آپ ارکان پورے کے الگ مسئلہ ہے کہ حج قبول ہوئیں گے نہیں ہوئیں گے، لیکن آپ کو اگر آپ کا پیسہ نہیں تو حج جانا آپ کے لیے فرضی نہیں۔ لیکن امیر لوگ اگر کرتے بالکل غلط کرتے، آپ سمجھے نا۔ ڈاکٹر صاحب اگلی کال دیکھتے ہیں کس کے ساتھ ہے۔ ہلو ہیلو، السلام علیکم جی۔ السلام جناب علی، وعلیکم السلام۔ میری طرف سے آپ حضرات کو مبارکباد اس معلوماتی پروگرام کے لیے۔ بہت شکریہ۔ میرا سوال یہ تھا کہ مسلمان دنیا کے مختلف حصوں میں بستے ہیں اور مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ تمام فرقے جو ہے پروفٹ محمد کی زندگی کے بعد وجود میں آئے ہیں، تو ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے یہ تبلیغ سے منسلک تمام ادارے کس طرح کا رول ادا کر سکتے ہیں، اور بیسک فرق ان لوگوں میں کیا ہے جس کو کم سے کم تر کر کے ان کو قریب لایا جا سکتا ہے؟
डॉक्टर जाकिर साहब से मेरा ये सवाल है। जी, یہ سوال کا جواب قرآن شریف اللہ بہت تعالیٰ شکریہ۔ فرماتے ہیں۔ یہ فرقے ڈاکٹر صاحب، یہ فرقے جو ہیں اس وقت سب سے بڑا ایک عذاب کی شکل ہی سمجھا جائے اس کو، فرقے، ٹکڑے، برادریاں، کیسے ختم کریں ان کو؟ قرآن کی آیت ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہولڈ ٹو دا روپ آف اللہ اسٹرانگلی اینڈ بی ناٹ ڈیوائڈیڈ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو پکڑو اور آپس میں بٹو مت، کہ اللہ کی رسی ہے اللہ کا قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث۔ اگر ہر مسلمان اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے فرقے ہوئیں گے ہی نہیں۔ قرآن میں لکھا گیا ہوا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 کہ جو کوئی مذہب میں فرقے بناتا ہے اللہ کے رسول ان کی طرف آپ کچھ مت کرو، اٹ از حرام، فرقے بنانا حرام میں کئی قرآن کی آیت میں لکھا ہے، کئی حدیث میں لکھا ہے۔ اور بڑے بڑے براڈ پرنسپلز ہیں ڈاکٹر صاحب، جی ہاں۔ 1,24,000 پیغمبر اس لیے تو نہیں ہے کہ آپ کو یہ بتائیں کہ جی پانچا اوپر کر کے نماز پڑھنی ہے یا نیچے پڑھنی ہے، اور بڑی فرقے چیزیں کے ہیں۔ مسئلے کیوں آئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں الحمدللہ قرآن شریف وہ نازل ہو چکا تھا، اوتھینٹیکیٹ ہو چکا، قرآن ایک ہی قسم کا ہے، لیکن حدیث لکھنے کا سلسلہ 50 سال 100 سال 150 سال بعد بعد ہوا۔ ہوا۔ اس کے درمیان کئی لوگ نے حدیث گڑے، تو حدیث صحیح بھی ہے، ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے، تو ہر مسلمان صرف صحیح حدیث پہ عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اب یہ ایک الگ ایشو ہے کہ لوگ بالکل۔ حدیث کو بھی نہیں مانتے، وہ بھی فرقہ۔ ہاں۔ اگلی کال لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ہلو ہیلو، جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فیصل بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی جناب۔ ڈاکٹر صاحب سوال میرا یہ ہے کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو مسلمان ہیں اس وقت پوری دنیا میں ان کی فلاح جو ہے وہ صرف قرآن اور حدیث کے اوپر چلنے پہ ہے یا اس کو ماننے پہ، یہ ایک ایسی بات ہے ڈاکٹر صاحب جو میرا خیال ہے بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں، اور شاید پرانی پچھلے 1000 سال کی اگر ہم کتابیں دیکھیں تو صرف یہی بات ایک ہے جو سب کہتے ہیں، اور یقیناً یہی بات شاید صحیح بھی ہے، یقیناً یہی بات صحیح ہے۔ لیکن اگر یہ اتنی سیدھی بات ہے تو تقریباً 2 بلین یا 1.5 بلین مسلمان ہیں، اور آخرکار یہ کون سی ایسی چیز ہے جس پر ہماری میجورٹی جو ہے وہ عمل نہیں کر پاتی ہے؟ آخر وہ گیپ کیا ہے کہ یہ کہنے کو تو مطلب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اتنا ہی آسان ہے کہ آپ قرآن و سنت پہ عمل کیجئے اور آپ دنیا پہ چھا جائیں گے، لیکن پچھلے 1-1.5 سال میں 1 بلین 1.5 بلین مسلمان اس بات کو نہ سمجھ پا رہے ہیں، تو کیا اس بات کے جو معنی ہیں وہ بیان کرنے میں کوئی کمی ہے، یا آخرکار وہ گیپ کیا ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ کیوں پیدا نہیں ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھ پائیں کہ حقیقت کیا وہ پریکٹسز کے اوپر ہمارا پورا کنسنٹریشن ہے، یا کچھ اور سوشل ذمہ داریاں بھی ہونی چاہیے، یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کچھ اور بھی غالباً زاویے ہیں جن کو ہمیں دیکھنا چاہیے؟ وہ گیپ کیا ہے؟ یہ بات تو سوال سمجھ چکا ہوں، بالکل آپ نے سمجھ چکا الحمدللہ، بڑی چھوٹی سی بات بہت قرآن اچھا و سوال ہے، سنت، لیکن جو آپ بالکل